يا مؤذن الحرم منادي المحترم يا إمام الكرم مرحبا مرحبا. يا مؤذن الحرم منادي المحترم مرحبا. पाकिस्तान की फजाओं में हरमैन की सदाएं, सीरत नबवी और फजीलत मदीना के मौजू पे खुतबे जुमातुल मुबारक 28 जुलाई 2017 इमाम व मुअज्जिन मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा फजीलतुल शेख अय्याद बिन हम्द अश-शुक्री मुकाम जामे मस्जिद इसहाक UK सेंटर चौक चूना मंडी आजम क्लॉथ मार्केट लाहौर। أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فجزاه الله عن أمته خير ما جزى نبيا عن أمته. أما بعد عباد الله، يقول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل هاديا ومرشدا ومعلما ونذيرا، صلوات ربي وسلامه عليه. إلا أن ربنا سبحانه وتعالى يوجه نبيه ويحيطه بالتوجيهات والآداب والسلوك، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فكل كلامه عليه الصلاة والسلام شرع وعبادة يجب علينا التأسي به والسير على منهجه عليه الصلاة والسلام. فقد أمره الله من فوق 7 سماوات بقوله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه: قل آمنت بالله ثم استقم، بعد أن سأله ذلك الصحابي عن أمر لا يسأل عنه أحدا بعده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات القليلة التي جمعت الدين بأسره، جمعت كل الإسلام: اتق الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. معاشر الأحبة، الإيمان بالله شأنه عظيم، وقد اختصر العلماء كلمة التوحيد والمراد بها الإيمان، فالإيمان أشمل وأعم من التوحيد، لأن التوحيد جزء من الإيمان. فقد قيل لسهيل بن عبد الله التستري رضي الله عنه ورحمه: متى يكون الرجل على السنة والجماعة؟ قال: إذا عرف من نفسه 5 خصال 10 خصال، فعلينا أن ننظر أيها المسلمون أيها المؤمنون أين نحن من هذه الخصال وهذه الميزات وهذه الأمور العظيمة التي لها شأن جليل ومكانة عظيمة في الإسلام، إذ أن هذا الإمام يقول لهذا السائل: إذا وجدت هذه الأمور في نفسك فإنها تدل على أنك من أهل السنة والجماعة. قال له: لا تترك الجماعة. وترك الجماعة قد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على خطره، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: 3 يستحل دمهم، ومنهم المفارق للجماعة فإنها تضرب عنقه كما يضرب عنق القاتل الذي قتل النفس بالنفس، وكذلك الزاني المحصن، والمفارق لدينه المفارق للجماعة. كذلك قال له: لا تسبن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. معاشر الأحبة، إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صفوة اصطفاهم الله واختارهم الله من بين الخلائق حتى يكونوا أصحابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم محذرا إيذاء أصحابه، فقال: لا تسبوا أصحابي أو لا تؤذوني في أصحابي. وقد أخبر بأن هؤلاء أخبر الله عز وجل في كتابه أن الله رضي عنهم ورضوا عنه. وقال له الإمام: لا تجد في نفسك الخروج على الأمة بالسيف، لا تقاتل ولاة الأمر ولا تقاتل المسلمين ولا تسفك دما حراما، بل أنك تعلم حرمة دم المسلم عظيمة ولها شأن في الإسلام. وفي دين الإسلام يريد ربنا سبحانه وتعالى الاستقرار والثبات والأمن والأمان في ربوع المسلمين. وقال له: لا تكذب بالقدر. من الصفات التي ينبغي يتصف بها المسلم أن يؤمن بأن ما أصابه ما كان ليخطئه، وما أخطأه ما كان ليصيبه،
وأن يؤمن أن القدر خيره وشره من الله تعالى. كذلك نبهه الإمام سهيل قائلا له: لا تشك في الإيمان، لا تشك في الإيمان. ومعنى ذلك تؤمن بأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وتؤمن بأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. كذلك نبهه على أنه لا يماري في الدين، فلا يجوز للإنسان أن يجادل: لماذا هذا حرام؟ لماذا هذا حلال؟ لماذا هذا يجوز؟ لماذا هذا لا يجوز؟ وتجده يسأل ويماري. الهدف من ذلك هو التشويش والإزعاج. يجب على المسلم أن يكون مستسلما لله. عندما نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإننا قد استسلمنا لله وآمنا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال له الإمام: لا تترك الصلاة على من يموت من أهل القبلة بالذنب. لا ينبغي أن نستعجل في الحكم على الناس ونقول هذا كافر، هذا مبتدع، هذا خارج عن ملة الإسلام لأنه فعل ذنبا من الذنوب. لا ينبغي علينا أن نستعجل في الحكم على الناس، فإن هذا يسند للعلماء ولولاة الأمر وللقضاة، هم الذين يحكمون بردة الرجل وخروجه عن الملة، وليس الأمر لصغار العلماء أو لصغار طلاب العلم أن يتجرأ وأن يفتات ويتعالى ويتقدم على كبار العلماء، فإن هذا الأمر عظيم جدا، بل أنه ينبغي علينا أن نصلي على كل مسلم مات حتى وإن كان يفعل شيئا من الذنوب، لأننا نؤمن بأن الذنب والمعاصي ليست مكفرة وليست مخرجة من الملة، بل أن الأمر ذلك العاصي أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. كذلك معاشر الأحبة، فإن في الإسلام قد شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم رخصا وأبواب يسر وسهولة في هذا الدين، ومن ذلك المسح على الخفين، فقد ثبت عن العلماء أن المسح على الخفين جائز، فلا يتركه الإنسان تكبرا أو تعاليا أو عدم اقتناع بما جاء عن الله وعن رسول الله، فإذا احتجت له تفعله، ولكن لا تتركه كأنك تتورع وكأنك تتعالى. وقد قيل للإمام مالك رحمه الله: أريد أن أعقد نية العمرة من مسجد رسول الله، فقال له: لا تفعل. قال: لماذا يا إمام؟ قال له: أما تعلم أنه من يفعل ذلك يظنه أنه فعل شيئا خيرا من رسول الله، وأنه فعل شيئا أفضل من رسول الله، وأنه فعل شيئا أكمل مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني أخشى عليك الفتنة فلا تتقدم وتفعلن شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيها الأحبة، مما أوصى به الإمام ألا يترك الصلاة خلف الأئمة، ألا يترك صلاة الجماعة خلف الأئمة من الحكام، حتى وإن كان هذا الحاكم عنده شيء من الظلم وعنده شيء أو كان عادلا. فلو كان عنده شيء من الظلم فلا ينبغي أن يتورع بترك الصلاة، لأن عدم صلاة ذلك المسلم يسبب فتنة وخروجا على ذلك الإمام وتشكيكا للعامة في أمانته واستقامته. قال ابن المبارك عندما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أمتي تفترق إلى 70 شعبة كلها في النار إلا واحدة، قالوا: من يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وضع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الميزان: كل إنسان يدعي اتصالا بالنبي صلى الله عليه وسلم وارتباطا به، ولكن الميزان هو الذي يحدد صدقك وثباتك وأحقيتك وأولويتك برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كنت حقا تحب النبي صلى الله عليه وسلم تقدم أمره على أمر غيره. فإن الأمة تفترق إلى 70 شعبة كلها في النار إلا واحدة،
فمن هي هذه الواحدة؟ فقد أخبر الإمام ابن المبارك رحمه الله بأن الفرق التي انقسمت في ذلك الوقت هي 4 فرق. ذكر الإمام أنها 4 فرق، ونبه رحمه الله بأن من اعتقد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خيرة وهم أفاضل وهم اختارهم الله واصطفاهم لصحبة رسول الله وترضى عنهم ودعا لهم وقدم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، فقد حصل على خير عظيم. كما أخبر الإمام رحمه الله بأن المقادير بيد الله، وما أصابني ما كان ليخطئني وما أخطأني ما كان ليصيبني، وعلم بأن القدر خيره وشره من الله تعالى، فإنه حصل على خير عظيم. ومن قال الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص فقد خرج من ذلك من تلك الفرق الخبيثة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها منحرفة. أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. كذلك من قال أن الصلاة خلف كل إمام بر وفاجر فإنه يخرج من تلك الفرق بإذن الله، وعدم الخروج على ولاة الأمر واحترام الدماء، وأنه نعلم علم اليقين بأن دم المسلم حرام، لا يحل دم امرئ إلا بإحدى 3. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة وهو يخطب قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. فلا بد معاشر المؤمنين أن يحذر المسلم من أن يصيب دما، لأن أول ما يسأل العبد يوم القيامة في العبادات عن الصلاة. فالنبي نبه على أهمية الصلاة قائلا: الصلاة وما ملكت أيمانكم، احذروا ترك الصلاة، حافظوا على الصلاة، ربوا أبناءكم على الصلاة، داوموا على الصلاة، أدوا الصلاة في أوقاتها، احرصوا على الخشوع فيها، وانظروا هل الصلاة قد أدت ثمارها بأن دفعتك لأن تخشى الله. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. متى؟ إذا أقيمت على وجهها. وأول ما يحاسب العبد يوم القيامة في الحقوق عن الدماء. فانظر أيها الأخ المسلم المبارك ألا يكون قد اكتسبت دما حراما تستوقف وتسأل يوم القيامة عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وتوبوا إليه فإن الله تواب رحيم، واستغفروه وتوبوا عليه إنه على كل شيء قدير. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا كما أقول وخيرا ما أقول. معاشر الأحبة، يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم، يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأن محبته يجب أن تقدم، فيجب عليك أن تقدم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على حب أولادك وبناتك وزوجتك ووالدك ووالدتك والناس أجمعين، وتحب رسول الله أكثر من نفسك، لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي أيضا ميزان. فبقدر ما تحب النبي صلى الله عليه وسلم بقدر ما يكون في قلبك تعظيم وإجلال لرسول الله، فتعز وتحترم وتقدم كل ما جاء عنه من أوامر وتوجيهات، وتجتنب كل ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام. وإن من محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن تحب كل شيء ينتمي إليه، كل شيء ينتسب إلى رسول الله فإننا نحبه. فجزى الله من أحبني وأحب كل ما يتعلق برسول الله خيرا. من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم حب المدينة، المدينة المنورة، هذه المدينة العظيمة
هذه المدينة التي استقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحضانها، هذه المدينة عندما أقبل عليها ودخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أنس: أضاء منها كل شيء، لما دخلها رسول الله أضاء فيها كل شيء. هذه المدينة أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم على فضلها، فقد قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. فقد بوب بعض علماء الإسلام في كتبهم باب حب المدينة من الإيمان، فحب المدينة المنورة من الإيمان، فالذي يحب المدينة فإن عنده علامة وبشارة بأنه عنده إيمان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. وقد ثبت أيضا عنه عليه الصلاة والسلام أن طعام الواحد في المدينة يكفي الرجلين، أن طعام الواحد بالمدينة يكفي الرجلين. وقد قال عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم اجعل البركة بركتين. وقال عليه الصلاة والسلام: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صبر على لأواء المدينة كنت له شفيعا يوم القيامة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني شهيد، من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت، فمن مات بالمدينة كنت شفيعا وشهيدا، كنت له شفيعا وشهيدا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل المدينة المسيح ولا الطاعون، لا يستطيع المسيح الدجال أن يدخل على أهل المدينة، لأن هناك ملائكة تحيط المدينة وتحرسها. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بها تمرة العجوة، فقد قال: إن في عجوة العالية شفاء، أو أنها ترياق أول البكرة، بمعنى أن تؤخذ قبل الطعام وبعد الفجر في أول الطعام. وقد أخبر أنه من أكل 7 تمرات مما بين لابتيها فقد أخبر عليه الصلاة والسلام حين يصبح لم يضره سم ذلك اليوم ولا سحره. معاشر المؤمنين، زادني الله وإياكم حبا في رسول الله، وحبا فيما ينتسب وينتمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. معاشر المسلمين، إن الله عز وجل أمرنا بالصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان. اللهم كن للضعفاء من المسلمين في كل مكان. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين. اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اقض الدين عن المدينين. اللهم احفظ لنا نساءنا وأبناءنا وبناتنا يا رب العالمين. اللهم احفظهم بحفظك، اللهم احفظهم بحفظك يا رب العالمين، وأنشئهم نشأة صالحة مباركة على دينك وعلى ما تحب وترضى يا الله. اللهم اقدر لنا الخير حيث كان ثم ردنا به، اللهم اقدر لنا الخير حيث كان ثم ردنا به، اللهم اقدر لنا الخير حيث كان ثم ردنا به. اللهم إنا نسألك مما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ بك مما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل.
اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ثبتنا على هذا الدين، اللهم ثبتنا على هذا الدين حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم أكرمنا بشربة من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم يا الله نسألك أن تحفظ بلاد الحرمين، اللهم احفظ بلاد الحرمين، اللهم احفظ بلاد الحرمين، اللهم كن لبلاد الحرمين إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ باكستان وأهل باكستان وزدهم إيمانا وأمنا وأمانا يا رب العالمين، وارزقهم من واسع فضلك، واجعل باكستان دائمة قوية حصنا حصينا للإسلام والمسلمين. اللهم وفق ولاة أمر هذه البلاد لما فيه الخير لشعوبهم وأوطانهم. اللهم وفق ولاة هذه البلاد إلى ما فيه خير لشعوبهم وأوطانهم. اللهم احفظ بلاد باكستان، اللهم أدم الأمن والأمان، اللهم أدم علينا نعمة الرغد إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا إنك على كل شيء قدير. اللهم يا الله نسألك أن ترحمنا برحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم ثبتنا على هذا الدين. اللهم إنا نسألك من واسع فضلك يا كريم يا رحيم يا عظيم. وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على آلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. بسم الله الرحمن الرحیم. سامعین مکرم، مہمان گرامی، فضیلۃ الشیخ ایاد بن احمد عبد الصمد الشکری حفظہ اللہ ویرعاہ، جو مسجد نبوی کے مؤذن ہیں، انہوں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سب سے پہلے بات یہ ہم تک پہنچائی کہ اللہ رب العزت نے اپنے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کے لیے ہادی و مرشد بنا کے بھیجا، جنت کی خوشخبریاں سنانے والے اور جہنم سے ڈرانے والے بنا کر بھیجا، اور پھر اپنے محبوب کو ایسی توجیہات سے نوازا جن کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی تربیت کر سکیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کلام نہیں کیا کرتے تھے، اس لیے آپ کی ہر بات شریعت ہے اور ایک مسلمان کو اس پر ایمان لانا چاہیے. اللہ رب العزت نے جو اپنے محبوب کو توجیہات دیں، ان میں ایک توجیہ یہ تھی فاستقم کما امرت، اے میرے محبوب جس طرح تمہیں حکم دے دیا گیا ہے اسی طرح استقامت اختیار کیجئے. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا اور سوال کرتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک بات بتائیے، ایسی بات کہ آپ سے پوچھنے کے بعد مجھے دوبارہ کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، قل آمنت باللہ ثم استقم، تم کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور پھر اس پر استقامت اختیار کرنا. یہ وہ مبارک کلمات ہیں جو دین اسلام کی اثر روح ہے، جس نے اسلام کی اس عظمت کو ان کلمات میں جمع کر دیا ہے. اور یاد رکھنا، ایمان بہت بڑی نعمت ہے. یہی وجہ ہے سہل بن عبداللہ التستری، جب اس کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر سوال کرتا ہے، یہ بتائیے یہ ایمان کی بات جو بار بار کی جاتی ہے، کون سا مسلمان ہے، کس کے اندر کون سے اوصاف ہونے چاہیے
کہ وہ خوش ہو جائے کہ میں ایمان اور اسلام کے ان امور کو اختیار کروں تو میرا دین خوبصورت بنے گا اور میں صحیح منہج پر صحیح مشن پر اپنی زندگی گزاروں گا. تو اس وقت انہوں نے 10 نصیحتیں کی. سب سے پہلی نصیحت لا یترک الجماعہ. صحیح مسلمان کا منہج اس کا ہے جو مسلمانوں کی جماعت سے الگ نہیں ہوتا. جماعت کہتے ہیں الجماعت ما وافق الحق وان كنت وحدك. کتاب و سنت کے مطابق جو شخص زندگی گزارتا ہے وہ جماعت ہے، نام رکھے یا نہ رکھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 3 لوگ جو ہیں ان کا خون حلال ہے. ایک جو مرتد ہو جائے، ایک شخص جو شادی شدہ بوڑھا زانی ہے، اور تیسرا المفارق للجماعہ جو جماعت سے الگ ہو جاتا ہے، مسلمانوں کو پسند نہیں کرتا. دوسری نصیحت انہوں نے کی لا تسب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح مشن صحیح منہج اس انسان کا ہے جو صحابہ کرام کو گالی نہیں دیتا، جو صحابہ کرام کو برا نہیں کہتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان ہستیوں کو اپنے محبوب کے وزراء بنایا ہے، چنا ہے پوری کائنات سے. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو. ومن سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. اور جس نے گالی دی میرے صحابہ کو اس پہ اللہ کی، اس کے فرشتوں کی اور پوری کائنات کی لعنت ہے. بلکہ یہ بھی فرمایا لا تؤذونی فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دو. جب ان کے بارے میں تم سخت الفاظ کہو گے مجھے تکلیف ہوگی. یہ تو وہ ہستیاں ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکے، وہ اللہ پہ راضی ہو چکے. تیسری نصیحت سہل ابن عبداللہ التستری نے فرمائی لا تخرج على هذه الامة بالسير. صحیح منہج اس انسان کا ہے جو قتل و غارت کو پسند نہیں کرتا، فساد کو پسند نہیں کرتا، لڑائی کو پسند نہیں کرتا، بلکہ امن و امان کو پسند کرتا ہے. کیونکہ مومن کو قتل کرنے والا یہ امن و امان کو تہوالہ کرنا چاہتا ہے، اور مومن کو قتل کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور قرآن نے بھی اس کے بارے میں وعید سنائی ہے. چوتھی نصیحت کہ تقدیر کو نہ جھٹلائے. لا تکذب بالقدر، ہر قسم کی تقدیر وہ اچھی ہو وہ بری ہو، وہ ہماری عقل کے مطابق بری ہے، وہ احکم الحاکمین کا اندازہ، اس کا فیصلہ، ہر فیصلہ ہی میرے اور آپ کے لیے بہترین ہے. پانچویں نصیحت لا تشک فی الایمان، ایمان میں شک نہ کرنا. ایمان نیکی کرنے سے بڑھتا ہے، برائی کرنے سے کم ہوتا ہے. یہ شک نہ کیا جائے کہ ایمان اللہ نے جو نازل کیا ہے، اس کے رسول جو لے کے آئے ہیں، یہ ضروری ہے کہ ضروری نہیں، یا ہر وقت شک و شبہات میں اپنی زندگی کو ضائع کر دے. چھٹی نصیحت انہوں نے فرمائی لا تماری فی الدین، دین میں جھگڑا نہ کر، لڑائی نہ کرنا جس کی یہ زندگی کا مقصد بن جائے. اچھا یہ کیوں جائز ہے، یہ ضروری کیوں ہے، یہ کیوں نہیں. یہ تشویش پیدا کرنے والے لوگ ہمیشہ جو دین میں جھگڑا کرتے ہیں، بلکہ ان کو جھگڑا کرنے کی بجائے صحیح مشن اختیار کرنا چاہیے. منہج یہ ہے اپنے سر کو جھکا دیں جو اللہ نے حکم دے دیا، اپنے سر کو جھکا دیں جو اس کے رسول نے حکم دے دیا. ساتویں نصیحت تم نماز جنازہ ہر اس مسلمان کا پڑھو جو نماز پڑھنے والا ہے، جو قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھتا ہے. گناہ کرنے سے، برائی کرنے سے ایمان تو کم ہوتا ہے، بندہ کافر نہیں ہوتا، بندہ مسلمانوں کی ملت سے خارج نہیں ہوتا. اس لیے ہر اس مسلمان کی نماز پڑھنے والا یہ صحیح مشن اور منہج رکھنے والا ہے. فتوے نہ لگاؤ، کسی کو کافر نہ کہو. یہ کام کبار علماء کا، بڑے علماء کا اور قضات کا کام ہے، یہ عام لوگوں کا کام نہیں. اور یاد رکھنا گناہ اللہ سے معافی مانگنے سے معاف ہو جائے گا، لیکن اگر انسان اس طرح کے فتوے بازی کرتا ہے تو یہ اس کے لیے پریشانی کا باعث ہوگا. آٹھویں نصیحت انہ لا یترک المسح علی الخفین، دین میں آسانیاں ہیں،
دین میں رخصتیں ہیں ان کو قبول کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر موضوع پہ مسا کیا ہے، جرابوں پہ مسا کیا ہے، تو صحیح منہج صحیح مشن والا انسان بھی اس کو جائز سمجھتا ہے۔ بلکہ جو انہوں نے اشارہ کیا وہ حدیث یہ ہے، ان اللہ یحب، اللہ رب العزت اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اس کی دی گئی رخصتوں کو قبول کیا جائے۔ نویں نصیحت اس کی بیان کرتے ہوئے مہمان مکرم نے بیان کیا کہ کوئی بھی حاکم وقت، کوئی بھی حکمران وقت خواہ وہ برائی بھی کرتا ہے، اس کے خلاف افراتفری نہ پھیلاؤ، اس کے خلاف خروج نہ کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے والے، پھر وہ آگے سکھانے والے، یہ جو مشن ہم تک منتقل ہوا ہے اس کے لیے ضروری بات ہے امن و امان کو پسند کرنے والا صحیح مشن اور صحیح منہج ہے۔ عبداللہ ابن المبارک رحمت اللہ علیہ جب ان سے پوچھا گیا بتائیے 73 فرقوں کی بات ہوئی ہے حدیث میں کہ 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ عبداللہ ابن المبارک رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ وہ 72 فرقے اصل میں 4 اصول اگر سمجھ لیں، ان 4 اصولوں کے بعد وہ اپنے آپ کو محفوظ کر سکتا ہے۔ سب سے پہلا القدریہ، وہ تقدیر کو سچا جانے، جو رب نے فیصلہ کر دیا ہے وہ مجھے اچھا لگے یا برا لگے اس انسان کو مان لینا چاہیے۔ جب وہ مان لیتا ہے تو قدریہ کے اس غلط عقیدے سے بچ جاتا ہے۔ اسی طرح الایمان قول و عمل، اس شخص کو یہ کہنا چاہیے ایمان صرف دعوے کا نام نہیں، اس کے لیے عمل بھی ضروری ہے۔ جب یہ کہتا ہے پھر عمل کرتا ہے تو مرجیہ کے اس غلط نظریات سے دور ہو جاتا ہے۔ تیسری بات، وہ صحابہ کرام تمام صحابہ کی عزت کرے اور اس بات کا اعتقاد رکھے، ایمان رکھے سب سے اعلیٰ ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہیں، خلفائے راشدین تمام صحابہ سے افضل ہیں، اور بقیہ صحابہ میں کوئی بھی غلط بات نہ کرے۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا اس نے اپنے منہج کو صحیح کر لیا اور ان غالی قسم کے لوگوں کے نظریات سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ چوتھا عقیدہ، اس طرح اس کو یہ اعتقاد رکھنا چاہیے نماز ہر اس حاکم وقت اس امام کے پیچھے ہو سکتی ہے جس سے کوئی کمی کوتاہی اور غلطی بھی ہوتی ہے، اس کا خون بہانا، اس کے خون کی پلاننگ کرنا یہ شرعاً ناجائز ہے۔ اگر وہ امن و امان کو پسند کرتا ہے، اگر وہ اس طرح نماز پڑھنا جائز سمجھتا ہے، خواہ غلطی کوتاہی بھی ہو، تو گویا کہ اس نے اپنے آپ کو خوارج کے غلط نظریات سے بچا لیا۔ جو خون کرنے کو پسند کرتے ہیں، مومن خون کرنے کو پسند نہیں کرتا۔ آپ نے خطبہ حجۃ الوداع میں جو آخری خطبہ دیا مسلمانوں کو مخاطب ہو کر فرمایا تھا، مسلمانوں ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام، تمہارا خون ایک دوسرے کا بہانا، مال لوٹنا، تمہیں کسی عزت کو پامال کرنا یہ حرام ہے، اسی طرح حرام ہے جس طرح آج کے دن کی حرمت ہے، اس مہینے کی حرمت ہے اور اس جگہ کی حرمت ہے۔ نماز کا خیال کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھو اور اس میں خشوع کا خیال کرو۔ اور امام مہمان مکرم نے فرمایا قیامت کے دن عبادات میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا اور حقوق میں سب سے پہلے خون کا حساب ہوگا۔ پہلے خطبے کو مکمل کرنے کے بعد دوسرا خطبہ مہمان مکرم نے شروع کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا فرمان آپ کو سنایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس وقت تک صحیح مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے والدین، اپنی اولاد اور پوری کائنات سے زیادہ محمد مصطفیٰ سے زیادہ محبت نہ کرو۔ اور یاد رکھنا محبت نبی ہی میزان ہے ایمان کے لیے۔ جتنی محبت دل میں اللہ کے رسول کی زیادہ ہوگی اتنا ایمان قوی ہوگا، جتنی عظمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں زیادہ ہو اتنی ہی اس کی ایمانی کیفیت مضبوط ہوتی ہے۔ اور صرف محبت کا معنی ان کے نام کے ساتھ نہیں، ہر وہ چیز جس کی نسبت
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو جائے، اس سے محبت کرنا، اور اس محبت کا تقاضا ہے کہ مدینے سے محبت کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں پڑاؤ ڈالا اور وہاں اسلامی حکومت کو قائم کیا، اور آپ نے اس مدینے کے بارے میں اپنی زبان اطہر سے، اپنی زبان اقدس سے بہت سارے فضائل بیان کیے۔ آپ نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد، اے اللہ جس طرح مکہ ہمیں محبوب ہے، ہمیں مدینہ بھی محبوب بنا دے یا اس سے زیادہ محبت ڈال دے۔ آپ نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہم اجعل بالمدینہ ضعفی ما جعلت بمکہ من البرکہ، اے اللہ جو تو نے مکہ میں برکت عطا فرمائی ہے، اللہ مدینے کو اس سے بھی دگنی برکت سے نواز دے۔ آپ نے فرمایا، اللہم بارک لنا فی مدینتنا، اے اللہ ہمارے مدینہ کے اندر برکت فرما دے۔ اللہم اجعل مع البرکۃ برکتین، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ ایک نہیں دگنی برکت مدینہ طیبہ میں فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والمدینہ خیر لهم لو كانوا يعلمون، کاش لوگوں کو پتہ چل جائے مدینہ ان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ومن اصطبر على لاواء المدینہ كنت له شفیعا یوم القیامہ، مدینے میں رہنے والے کسی بھی مصیبت پہ صبر کرتے ہیں، کسی بھی مشقت پہ صبر کرتے ہیں، خوش ہو جائیں، یہ چند ایام کی مشقتیں ہیں، میں قیامت کے دن ان کے لیے سفارشی بن جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا، من استطاع يموت في المدینہ فلیمت، جو شخص مرنا چاہتا ہے مدینہ میں، خواہش کرے کہ مجھے موت آئے، جو مدینہ میں فوت ہوگا میں اس کے لیے گواہ بھی ہوں گا، سفارشی بھی ہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، لا يدخل المدینہ المسیح ولا الطاعون، مدینہ طیبہ میں نہ طاعون کی بیماری آ سکتی ہے اور نہ ہی وہاں دجال آ سکتا ہے۔ اور دوسری روایت شیخ مکرم نے بیان کی جو صحیح بخاری کی روایت ہے، علی انقاب المدینہ ملائکۃ، مدینہ طیبہ کے باہر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ ذمہ داری دیں گے، مدینہ طیبہ میں دجال کو داخل نہیں ہونے دیں گے اور نہ ہی طاعون اس میں آ سکے گا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شیخ مکرم نے پیش کیا، ان فی عجوۃ العالیہ شفاء، مدینہ طیبہ کی جو عجوہ کھجور ہے اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے، وہ تو تریاق ہے، وہ نسخہ کیمیا ہے۔ بلکہ ایک اور روایت شیخ مکرم نے پیش کی، من اکل 7 تمرات مما بین لابتیہا، مدینے کی کھجور میں سے 7 کھجوریں جو نہار منہ کھا لیتا ہے اس پہ زہر اثر نہیں کرتی، نہ اس پہ جادو اثر کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بیان کردہ فضائل کو بیان کرنے کے بعد، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان فضیلتوں کو بیان کرنے کے بعد، شیخ مکرم نے آپ کو پیغام دیا ہے کہ جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ نے حکم کس بات کا دیا ہے کہ اپنے پیغمبر کے بارے میں اس پہ درود بھیجو، تو آپ کو درود بھیجنا چاہیے۔ مسلمانوں کے بارے میں پھر دعائیں شروع کی، اور یہ دعا کی شیخ مکرم نے، اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، کمزوروں کی مدد فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا یاب فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض دور فرما، اے اللہ ہماری اولادوں کو، بیویوں کو دین پہ چلا اور ان کی حفاظت فرما اور ان کی زندگیوں کو دین کی طرف موڑ دے، ہمارے لیے ہر خیر کو میسر فرما۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا مانگتے تھے، اے اللہ ہم بھی وہی دعا مانگتے ہیں جس چیز سے تیرے رسول نے پناہ مانگی ہے، ہم بھی تجھ سے پناہ مانگتے ہیں۔ پھر دعا کی، اے اللہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اور ہم اپنے محبوب کے ہاتھوں سے حوض کوثر سے ہمیں پانی پلا۔ اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، فضل سے نواز، رحمت سے نواز، اور اس ملک پاکستان کے اندر امن و امان قائم فرما اور اسے مضبوط اسلام کا قلعہ بنا اور اس کے حکمرانوں کو دین اور رعایا کے ساتھ خیر خواہی کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہم پہ رحم فرما اور فضل فرما اور ہم سب کو اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ عدل کا حکم دیتا ہے، احسان کرنے کا حکم دیتا ہے اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور اللہ نے منع کیا ہے وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، فحاشی سے رک جاؤ،
برائی سے رک جاؤ، بغاوت سے رک جاؤ، اور یہ بہت بڑی نصیحت ہے۔ اللہ رب العزت ان نصیحتوں کو قبول کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھی گفتگو جس کا مفہوم و خلاصہ آپ نے سنا۔